بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. ابھی قوم نے 6 روپے اور 19.5 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا جو جھٹکا برداشت کیا ہے, ان کی میں انتہائی معذرت کے ساتھ, انتہائی افسوس کے ساتھ نالج میں ایک اور خبر کا اضافہ کر دوں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 53 روپے پر لیٹر مزید اضافہ ہوگا. پیٹرول اور ڈیزل میں 53 روپیز پر لیٹر مزید اضافہ ہوگا اور اگلے 15 دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے. یہ میری خبر نہیں ہے, یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے, یہ شہباز رانا کی خبر ہے, یہ اکانومسٹ ان لوگوں کی خبریں ہیں. ایکسپریس ٹریبیون پاکستان کا مانا جانا معتبر نیوز پیپر ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 638 ارب کا شارٹ فال کیا ہے, یعنی 638 ارب روپے کے ٹیکسز وہ کلیکٹ نہیں کر سکے. ہم تو ویسے بدقسمتی سے وہ جو چٹا وہ جوڑا بھی پاتے ہیں نا جب مٹی میں دفن ہونے لگتے ہیں, سفید کپڑے جو ہمیں پہنا دیے جاتے ہیں, اور وہ جو مشکفو وہ خوشبو جو لی جاتی ہے, ہم تو اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں. اس پر میں آؤں گا تو پتہ نہیں اور کتنا ہم سے ٹیکس لینا ہے. بجلی کے بلوں میں کتنے ٹیکسز ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ٹیکسز آپ نے 638 ارب روپے کے کم لیے ہیں, اب آپ اگلے 2 فیزز میں 53 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں. میں انتہائی افسوس کے ساتھ آپ سے یہ خبر پڑھ رہا ہوں, پروف کے ساتھ. اگر یہ غلط ہے تو پھر ایکسپریس ٹریبیون کی انتظامیہ کو چیلنج کریں. خبر یہ ہے جی, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہیز الاؤڈ پاکستان ٹو پاس آن دی امپیکٹ آف ریمیننگ ایگریڈ 53 روپیز پر لیٹر انکریز ان دی پیٹرولیم لیوی ان دی ٹو فیزز. یعنی آئی ایم ایف نے ترس کھا لیا مسکین پر, یتیموں پر, بیواؤں پر, ایم فل ڈگری ہولڈرز پر, پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز پر, سفید پوش پر, رزق حلال کمانے والے پر, 5 بیٹیوں کے باپ پر, کہ ٹھیک ہے ان پر ایک دم 53 روپے مزید نہ ڈالیں. یہ جو نیکسٹ 53 روپیز بڑھانے ہیں یہ 2 فیزز میں بڑھا دیں, یعنی ایک اگلے جمعے اس سے ایک اگلے جمعے. یہ خبر اس وقت آپ کے الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا اور اتھینٹک سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. ابھی تو 401 402 کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا, 450 کا بوجھ کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہماری رولنگ ایلیٹ کہتی ہے خطے کی صورتحال انتہائی نازک ہے, جنگ کی وجہ سے ایسی حالت ہے, جنگ نے ہماری معیشت کو, ہماری 2 سال کی جو ایفرٹ ہے اس کو ضرب لگا دی, ہم پریشان ہیں, ہماری ایفرٹ پہ پانی پھیر دیا. تو یہ خبر کہاں سے آ گئی؟ اگر جنگ کی وجہ سے ایسا سب کچھ ہے تو پھر دی نیوز, جنگ اخبار, یعنی جیو میڈیا گروپ, جنگ میڈیا گروپ, آپ جو مرضی کہہ لیں, میل شکیل الرحمان کا دی نیوز جو انگریزی کا پیپر ہے, انگریزی کا جریدہ ہے, نیوز پیپر ہے, اس میں آج ایک آرٹیکل ڈاکٹر فاروق سلیم جو یوزلی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ دنیا میں, بالخصوص چلے ہم خطے میں آ جاتے, انڈیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایز اٹ از ہیں, یا پڑھ لیں بنگلہ دیش میں ایز اٹ از ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان میں 56% اضافہ ہوا ہے. کہاں 260-70, کہاں یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 401 402 پہ چلے گی. میں باقاعدہ ان کو ٹویٹ پڑھ رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا انچینجڈ پرائس, بنگلہ دیش انچینج پرائس, پاکستان میں 257 تھی جو چلے گی 399 نہیں 401 402 پہ ہے, 401 پہ ڈیزل ہے, 402 پہ پیٹرول ہے. سیم آئل شوک, ڈیفرنٹ پالیسی. انہوں نے کہا جی ان کی پالیسی ایسی نہیں ہے. یعنی آپ پھر صاف بتائیں. میں اپنی رولنگ لیڈ کو کہتا ہوں یہ پھر چھوڑ دینا, ہم پھر یہ دعا کریں یا اللہ ہماری آئی ایم ایف سے جان چھڑا. ہمیں اس دعا پہ کیوں لگایا جا رہا ہے کہ دعا کریں یہ حالات بہتر خطے کے ہو جائے؟ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات کیا پھر اس پہ ہے وہ 11 شرائط بتائیں. عام آدمی کتنی تکلیف میں. میں ایک سوال کرتا ہوں, ہم کہاں ٹیکس نہیں دیتے؟ میں آج میں انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کا اسٹوڈنٹ ہوں, ہم کہاں ٹیکس نہیں دیتے؟ یقین کریں وہ جو سفید کپڑا ہمیں لحد پہ اتارتے ہوئے پہنایا جاتا ہے, خدا کی قسم ہم تو اس پہ بھی دیتے ہیں ٹیکس. ہم تو اس مشکفو پہ, اس خوشبو پہ بھی دیتے ہیں, اس گلاب کے پانی پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں جو ہمیں دوران غسل ہمیں لگایا جاتا ہے جب ہم اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں. ہم تو قبر کی مٹی پر بھی ٹیکس دیتے ہیں. کہاں ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ ایک بجلی کا بل ہے, میں آپ سے ایک مختصر سی بات کر رہا ہوں, ایک بجلی کا بل ہے, اس پر کتنے ٹیکسز ہیں؟ ویورز, میں ریسرچ کا طالب علم ہوں, میں نے تھیسس کیا, ایم فل میں بھی, پی ایچ ڈی میں بھی. ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا, جس طرح کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا, آتھر نیم, کو آتھر نیم, ڈیٹ آف پبلیکیشن, پلیس آف پبلیکیشن, لوکیشن, ڈیٹ آف آرٹیکل پبلیکیشن, یعنی نیم آف پبلشر, لوکیشن آف پبلشر, کتنی چیزیں ہوتی ہیں, پریویو, ریویو,
فلاں کنٹینٹ، ٹیبل آف کنٹینٹ کیا کچھ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے بجلی کے بلوں میں جو کیپیسٹی پیمنٹ، جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ جو آئی پی پیز لگے ہیں یہ کس کے نہیں اب اس بحث سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آئی پی پیز کے پیسے ہم دے رہے ہیں جو ادھر انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر یا انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس موجود ہیں. بجلی کے بلوں میں کس طرح ٹیکسز ہوتے ہیں یہ میں آپ کو ویسے سنانے لگا جو کہتے ہیں قوم ٹیکس نہیں دیتی. لیسکو کے چارجز آپ کو سناتا ہوں. کاسٹ آف الیکٹریسٹی، میٹر رینٹ، سروس رینٹ، فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ، ایف سی سرچارج، کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، فکس چارجز. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں اس میں آ جاتا ہے جی الیکٹریسٹی ڈیوٹی، جی ایس ٹی، انکم ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، فردر ٹیکس، انکم ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، فردر ٹیکس. مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کون کون سے ٹیکسز ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر آگے آر ایس ٹیکس، پھر آگے جی ایس ٹی آن ایف پی اے، ایکسٹرا ٹیکس آن ایف پی اے، فردر ٹیکس آن ایف پی اے، انکم ٹیکس آن ایف پی اے، ای ڈی آن ایف پی اے، آر ایس ٹیکس آن ایف پی اے، ٹوٹل ٹیکس وغیرہ. ٹیکس 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 ٹیکس. لیکن پھر بھی 638 ارب کا شارٹ فال. ہم ٹیکس دیتے ہیں، میٹر لگانے کا بھی ٹیکس دیتے ہیں لیکن میٹر ریڈر کو رشوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اسپتال میں علاج کروانے کا بھی ٹیکس دیتے ہیں، یقین کریں. اچھا پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن اٹھا لیں، ہم میٹر لگوانے کا ٹیکس دیتے ہیں لیکن میٹر ریڈر کو الگ رشوت دینی پڑتی ورنہ وہ کام نہیں کرتا. سوئی گیس کے محکمے میں سوئی گیس کا بل لگوانے کا یا سوئی گیس کا میٹر لگوانے کا ہم ٹیکس دیتے ہیں، پھر سوئی گیس کا جو عملہ ہے ان کو ہم الگ رشوت دیتے ہیں. اسی طرح آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، تھانے میں چلے جائیں، کچہری میں چلے جائیں، آپ نادرا کے دفتر چلے جائیں، آپ پاسپورٹ آفس چلے جائیں، آپ پٹواری کے پاس چلے جائیں، حکومتی ٹیکس الگ، رشوت الگ، پھر کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے. ہم کتنا ٹیکس دیں بھائی؟ میرا یہ سوال ہے. ٹیکس 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 ٹیکس، یہ تکلیف ہے بھائی جان. ویئرس میں آج آپ کو بدقسمتی سے ایک بات بتاؤں، مجھے جذباتی نہیں ہونا چاہیے. پرابلم پتہ کیا ہے؟ پاکستان کا المیہ کیا ہے؟ جب آئل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پیٹرولیم مصنوعات بیچنے والی جو کمپنیز ہیں، آئل ریفائنریز ہیں، وہ جیت جاتی ہیں، عام پاکستانی ہار جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب گندم مارکیٹ میں آتی ہے تو میرا کسان ہار جاتا ہے، سٹاکس جیت جاتا ہے، مڈل مین جیت جاتا ہے. جب فرٹیلائزر کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو جو یوریا بنانے والی کمپنیز ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو اس کی پروڈکشن کرنے والی کمپنیز ہیں وہ جیت جاتی ہیں، میرا کسان ہار جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب گنا 6 ماہ کی محنت کے بعد، تگدو کے بعد گنے کی فصل تیار ہوتی ہے تو وہ جب مارکیٹ میں آتی ہے تو وہاں بھی شوگر مافیا، شوگر ملے والے جیت جاتے ہیں، عام پاکستانی ہار جاتا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے، عام پاکستانی کی بات کریں، عام پاکستانی کو ریلیف دیں. ہمارے ملک میں ہماری بیوروکریسی کیا کر رہی ہے؟ آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں. ہم کہتے ہیں جی سی ایس پی، سی ایس ایس، سی ایس ایس، فلاں نے کر لیا، کسان کی بیٹی نے کر لیا، غریب کی بیٹی نے کر لیا، اس نے کر لیا، اس نے کر لیا. 4 مجھے سی ایس پیز آفیسر کے نام بتا دیں جنہوں نے پاکستان میں اس لیول پہ کام کیا کہ ہم ان پہ فخر کر سکیں. ہوں گے لیکن میں کہتا ہوں مجھے بتا دیں، میرے علم میں شاید نہیں ہے. یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. یہ ٹی سی ایس جو ہے نا، جب تک پوسٹ، یہ جو ڈاکخانے کا محکمہ ہے یہ بھی سی ایس ایس میں فال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی آپ سروسز دیکھ لیں اور یہ کریئر کمپنی جو پرائیویٹ کریئر کمپنیز ہیں آپ ان کی سروسز دیکھ لیں. مسئلہ ہے کہ عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا اور اس کو دیا بھی نہیں جا رہا، وہ بڑی تکلیف میں ہے. 53 روپے کا ہم بوجھ اٹھا سکیں گے کہ نہیں یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، مگر حلفیہ کہتا ہوں نہیں عام آدمی اٹھا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.